آئیے ہم خداوند کے بابرکت اور خوبصورت پاک کلام میں سے اپنی رہنمائی کے لیے دیکھیں گے۔ مقدس پالوس رسول کا فلپیوں کی کلیسیا کے نام خط، اس کا 4 باب اور اس کی 6 سے 7ویں آیت تک ہم اپنی رہنمائی کے لیے خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے۔ خداوند کے مقدس اور پاک کلام میں یوں لکھا ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ خداوند کے زندگی بخش کلام کے پڑھے جانے پر خداوند کی کثرت کی الہی برکت ہماری زندگیوں میں نازل ہو اور خداوند کا فضل ہمیشہ ہم پر رہے۔ جیسا کہ مقدس پالوس ہمیں اپنی روحانی لائف کے بارے میں، کہ ہم نے اپنی روحانی لائف، اپنی دنیاوی لائف خدا میں کس طرح گزارنی ہے، اس کے بارے میں بتا رہے کہ کسی بھی بات کی فکر نہیں کرنی، کیونکہ وہ اگر ہم فکر کے بارے میں سوچیں، اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو فکر ایک دیمک ہے جو انسان کو اندر سے کھاتا رہتا ہے اور انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ پتہ تب چلتا ہے جب اس کو الوداع کرنے کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں کہ اس کو اتنے بجے اس دنیا سے ہم نے الوداع کہہ دینا ہے۔ اور اگر فکر کے لفظ کا پہلا لفظ دیکھیں فے، اس سے بہت سے لفظ بنتے ہیں۔ ایک لفظ فوراً بھی بنتا ہے اور ایک لفظ فنا بھی بنتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فکر انسان کو فوراً فنا کر دیتی ہے، فوراً فنا کر دیتی ہے۔ یہ جو آج کل ہم بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، بلڈ پریشر کی بیماری بہت عام ہو چکی ہے کہ کسی بھی بندے سے بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ یار میری طبیعت نہیں، طبیعت تمہاری کو کیا ہوا ہے؟ یار میرا بی پی کنٹرول نہیں ہو رہا۔ تیرا بی پی کیوں ہے؟ وجہ کوئی نہیں ہے، اور بتانے کا بھی کوئی مقصد ہی نہیں کہ میری بی پی کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے، کیونکہ ہر انسان جسمانی فکروں میں جکڑا ہوا ہے، ہر انسان، کیونکہ فکر انسانی جسم کا، انسانی زندگی کا ایک اہم عنصر ہے۔ کسی بھی انسان کی زندگی فکروں سے خالی نہیں ہے، لیکن خدا کا کلام، خدا کا الہام ہمیں اس بات پر قائل کرتا ہے کہ کسی بھی بات کی فکر نہیں کرنی۔ فکریں کب شروع ہو جاتی ہیں؟ جب ہماری شادیاں ہوتی ہیں، تب فکریں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر بچے پیدا ہوتے ہیں، فکریں بڑھ جاتی ہیں۔ پھر جس طرح بچے اپنے جسمانی خد و خال میں بڑھتے ہیں تو فکریں بھی بڑھتی جاتی ہیں، ان کی اچھی لائف کے لیے، ان کے اچھے مستقبل کے لیے۔ دھیان صرف جسمانی ضروریات کی طرف رہتا ہے، ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف اپنی جسمانی خواہشات کا، کہ میرے بچے، یہ بھی ہمارے ایمان میں ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بچے جو ہمارے ہیں یہ خدا نے ہمیں دیے ہوئے ہیں،
لیکن فکر ایک الگ ہی چیز ہے کہ ان کی لائف بہت اچھی ہونی چاہیے. پھر بچے کے اسکول کی فکر، بچے کے اسکول آنے جانے کی فکر، پھر بچے کے آگے کالج شروع ہو جاتا ہے، پھر یونیورسٹی شروع ہو جاتی ہے، فکریں بڑھتی جاتی ہیں بڑھتی جاتی ہیں. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہمارے بچے اچھے مقاموں پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن فکریں پھر بھی رہتی ہیں. اور ہم اس وقت پھر دعائیں شروع کرتے ہیں کہ خداوند ہمارے بچوں کی سوچوں کو، خیالوں کو تو پاکیزہ رکھنا، پاک اور صاف رکھنا. یہ فکر پھر بہت اہم ہوتی ہے. لیکن ہمیں یہ نہیں احساس ہو رہا ہوتا کہ ان فکروں کی وجہ سے میرا اندر سے کیا حال ہے. بعض اوقات فکروں کی وجہ سے ہمارا جسم پھول جاتا ہے. پھر سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے گھٹنوں میں تکلیفیں ہوتی ہیں. سب سے پہلی بیماری ہمیں یہی لگتی ہے کہ ہمارے گھٹنوں میں درد ہوتی ہے، کیونکہ وزن اتنا بڑھ جاتا ہے فکر کر کر کے کہ گھٹنوں پہ جب وزن پڑتا ہے تو گھٹنے اپنی قوت چھوڑ دیتے ہیں. لیکن فکر ہماری زندگی سے نہیں نکلتی، یہ نہیں نکلتی ہماری زندگی سے. یہ ہمیں پکڑی رہتی ہے جب تک ہم خاک میں نہ واپس چلے جائیں. لیکن جب خدا کے ایماندار لوگ خدا کو پہچان لیتے ہیں تو خدا ان کی زندگیوں میں بڑے بڑے کام کرتا ہے. جس طرح کہ خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں. کہ کسی بات کی فکر نہ کرو، کیسے بھی حالات ہوں، اچھے ہوں برے ہوں، کسی بھی حالات میں آپ نے فکر نہیں کرنی. کیونکہ یہ فکر کا لفظ کہ فکر نہ کر، مت ڈر، بائبل میں 365 دفعہ آیا ہے. تو سال کے بھی 365 دن ہی ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہر روز خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں نازل ہوتا ہے کہ مت ڈر، مت فکر کر، بلکہ اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دے، کیونکہ مجھے تیری فکر ہے. یہ دیمک تیری زندگی میں نہ رہے. پتہ نا دیمک چیز کو کھا جاتا ہے، کوئی بھی چیز ہے. لوہا اتنا طاقتور ہے، اتنا طاقتور ہے کہ اگر اس کو دیمک لگ جائے تو وہ بیچارہ کمزور سے کمزور ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ مٹی ہو جاتا ہے. کیونکہ ہمارا جو کاروبار ہے وہ لوہے کے تعلق سے ہی ہے، اور ہم اپنی چیزوں کو بڑا سنبھالتے ہیں کہ یار ان کو پانی نہ لگ جائے. اگر ان کو پانی لگ گیا تو ان کو دیمک لگ جائے گا اور یہ بکنے کے قابل نہیں رہے گی. ہم بڑی ان کی کرتے ہیں حفاظت، شیلٹر لگواتے ہیں، ترپال لگواتے ہیں کہ پانی نہ لگے ان کو. لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے ان کو پانی لگ جاتا ہے اور وہ لوہا مٹی ہو جاتا ہے. پھر ہم اپنے آپ پر بھی غصہ کرتے ہیں اور اپنے ملازموں پر بھی غصہ کرتے ہیں کہ یار اتنی قیمتی چیز آپ کو نظر نہیں آئی. تو ہم جب یہ فانی چیزوں کو قیمتی کہتے ہیں تو وہ ہمارا خداوند، زندہ خداوند، وہ تو کہتا ہے کہ یہ میرے پوشیدہ خزانے ہیں. داؤد کہتا ہے کہ وہ مجھے اپنے پوشیدہ خزانوں کی طرح سنبھالتا ہے. تو ہم کتنے قیمتی ہیں. وہ فانی چیز جس کو ہم قیمتی کہتے ہیں
اور ہمیں ہمارا زندہ خداوند کہتا ہے کہ یہ میرے قیمتی لوگ ہیں، اس کو ہماری کتنی فکر ہے۔ تو فکر کیا ہے؟ ایک دیمک ہے جو انسان کو کھا جاتی ہے۔ انسان کے جسم میں وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ اس دیمک کا مقابلہ کر سکے۔ لیکن جب ہم اپنے خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو کسی قسم کا بھی دیمک ہمیں ٹچ نہیں کر سکتا۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی بھی حال میں ہم نے کمزور نہیں پڑنا۔ اگر ہم کمزور پڑ جائیں گے تو وقت سے پہلے ہی اپنا وقت پورا کر جائیں گے۔ تو وہ بڑا خوبصورت بیان کرتا ہے کہ تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ تو میرا عنوان جو آج کا ہے وہ یہ ہے کہ پریشان ہونا چھوڑیں اور زندگی جینا شروع کریں، اور زندگی وہ جو خداوند یسوع مسیح میں ہے۔ ایک تو دنیاوی زندگی ہے جو سوچوں سے فکروں سے بھری ہوئی ہے، لیکن جو زندگی یسوع میں گزاری جاتی ہے اس میں صرف سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں نے اپنے خداوند کو خوش کرنا ہے۔ میرا خداوند کس طرح خوش ہوگا؟ اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کرنی پڑتی، اس کی قیمت صرف ہمارا دل ہے جو ہم نے اپنے یسوع کو دینا ہے، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ وہ اطمینان جو ہمیں یسوع دیتا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تمہارا دل نہ گھبرائے۔ خدا پر ایمان رکھتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا ہوں، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ تو اس وجہ سے کوئی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم پریشانیوں کے بارے میں سوچیں تو 3 پریشانیاں بائبل مقدس میں سے میں نے دیکھیں کہ جن لوگوں کے ساتھ وہ پریشانیاں ان کی زندگیوں میں آئیں، اگر وہ ان پریشانیوں سے ڈر جاتے تو وہ فنا ہو جاتے۔ اس کتاب حیات میں ان کے نام ہی نہ ہوتے، ان کے نام ہی نہ ہوتے اس کتاب حیات میں۔ جیسا کہ ہم پیدائش کی کتاب کا جب مطالعہ شروع کرتے ہیں تو اس کے 6 باب میں ہم ایک بہت بڑی پریشانی کا ذکر پڑھتے ہیں جس کا ٹاپک نوح پر نازل ہوا۔ پیدائش کی کتاب اس کے 6 باب کی 6 آیت میں یوں لکھا ہے، تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا، اور خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا۔ انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک، کیونکہ میں ان کو بنانے سے ملول ہوں۔ یہ خدا اپنے لوگوں کے لیے غم کر رہا ہے۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں بنایا کہ ہم اس کی پرستش کریں، اس کی حمد و ثنا کریں، اس کے حکموں کو مانیں،
اس کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں، اس کے کام کریں، تو یہاں پر خدا اپنے لوگوں کے برے کاموں کو دیکھ کر، بری روشوں کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو بنانے سے ملول ہوں۔ دل میں غم کیا ہے خدا نے، حالانکہ خدا کا دل ہمیشہ محبت سے بھرا ہوا دل ہے۔ دل میں غم کیا کہ میں اس کو بنانے سے ملول ہوں۔ مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا۔ اور 13ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور خداوند نے نوح سے کہا کہ تمام بشر کا سامنا میرے سامنے آ پہنچا ہے، کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی، سو دیکھ میں زمین سمیت ان کو ہلاک کر دوں گا۔ یہ نوح کے لیے بڑی پریشانی کی بات تھی، بڑی تکلیف کی بات تھی، کیونکہ وہ بھی ان لوگوں میں شامل تھا جن کے بارے میں خدا نے کہا کہ میں ان کو، زمین کو ان کے سمیت نیست و نابود کر دوں گا۔ لیکن اپنے محبت کرنے والے، اپنے ایماندار، اپنے راست باز لوگوں کی کبھی وہ ہلاکت نہیں چاہتا، اور اس کے لیے اس نے، خدا نے نوح سے کہا کہ تو اپنے لیے گوپر کی لکڑی کی ایک کشتی اپنے لیے بنا، اس کشتی میں کوٹھریاں تیار کرنا اور اس کے اندر اور باہر رال لگانا۔ 18ویں آیت میں خداوند نوح سے پھر ہم کلام ہیں، پر تیرے ساتھ میں اپنا عہد قائم کروں گا، اور تو کشتی میں جانا، تو اور تیرے ساتھ تیرے بیٹے اور تیری بیوی اور تیرے بیٹوں کی بیویاں اور جانوروں کی ہر قسم میں سے 2 اپنے ساتھ کشتی میں لے لینا، کہ وہ تیرے ساتھ جیتے بچیں۔ جیسا کہ لکھا ہے نا کہ اگر خامند ایماندار ہے تو اس کے وسیلہ سے بیوی بچے گی، اگر بیوی ایماندار ہے تو اس کے وسیلہ سے خامند بھی بچے گا۔ تو یہاں پر نوح جو خدا کی نظر میں مقبول ہوا، اس کو خدا کہہ رہا ہے کہ تو کشتی جب بنائے گا تو اپنے ساتھ اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں اور ان کی بیویوں کو بھی ساتھ لے جانا، تاکہ وہ تیرے ساتھ بچیں۔ اور نوح نے 22ویں آیت میں لکھا، اور نوح نے یوں ہی کیا جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا ویسا ہی عمل کیا۔ نوح پریشان نہیں ہوا، شاید اندر سے پریشان ہو کہ یار یہ کیا ہو گیا، اور اس کی پریشانی ہوگی بھی، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ یہ جو کشتی تھی نا، یہ 120 سال میں مکمل ہوئی، اور اگر نوح کو کوئی پریشانی تھی تو وہ ان لوگوں کے لیے تھی جن کے بارے میں خدا نے کہا کہ میں ان کو زمین سمیت ہلاک کر دوں گا۔ تو وہ ان لوگوں کے لیے دعا کرتا رہا ہوگا، ان کے بیچ میں خدا کے کلام کی منادی بھی کرتا رہا ہوگا، اور شکر گزاری بھی کرتا رہا ہوگا کہ خداوند تو نے اپنا کلام مجھ پر نازل فرمایا ہے، اور تیرے کلام کے وسیلہ سے اگر میں بچ رہا ہوں تو یہ بھی بچ جائیں۔ شکر بھی کرتا ہوگا اور درخواستیں بھی کرتا ہوگا، اور لکھا ہے کہ وہ تمہارے دلوں کو اور خیالوں کو مسیح یسوع میں کیا کرے گا؟ محفوظ رکھے گا۔ اس کے دل کا خیال اپنے لیے بھی تھا اور خدا کے لوگوں کے لیے بھی تھا۔ خدا نے اس کے دل کو محفوظ رکھا، لیکن جو اس نے منادی کی وہ لوگوں نے نہیں مانی، لیکن وہ اپنے ایمان کے وسیلہ سے
کسی فکر میں پڑے بغیر خدا کے خوف میں چلتا ہوا، جیسا خدا نے اس کو حکم کیا تھا اس پر عمل کرتا ہوا، وہ کثرت کی زندگی پا گیا۔ اور اس کے ساتھ حیوان، جاندار، رینگنے والے، اڑنے والے، اس کے بچے، اس کی بیوی، اس کے بیٹوں کی بیویاں، جس طرح خدا نے اس کو حکم کیا تھا کہ تو فکر مت کرنا، صرف جیسا میں تجھ سے کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرنا، تو تیرے ساتھ ساتھ یہ بھی جیتے بچیں گے۔ تو نوح کی پریشانی کا ذکر نہیں ہے، نوح کے ایمان سے بھرے ہوئے اعمال کا ذکر ہے کہ جیسا خدا نے اس کو فرمایا تھا، جیسی خدا کی آواز اس تک پہنچی تھی، اس نے ویسا ہی کیا۔ وہ ڈرا نہیں، نہ گھبرایا ہے، صرف خدا کے لوگوں کے لیے 120 سال وہ فکر کرتا رہا کہ خداوند ان کو معاف کر دے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ نکلا جو معافی کے لائق ہوتا، جو معافی کے لائق کام کرتا، کیونکہ وہ سب جسمانی فکروں میں، خواہشوں میں جکڑے ہوئے لوگ تھے۔ تو بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ جسمانی خواہشیں مٹتی جاتی ہیں، لیکن خدا کا کلام ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ بلند و بالا رہتا ہے۔ بڑا خطرناک طوفان تھا جس کی مدت کا اندازہ لگایا جائے تو وہ 365 دن ہی بنتے ہیں، رات دن چڑھتا رہا، بڑھتا رہا، اترتا رہا، سب کچھ فنا ہو گیا، اور صرف 8 جانیں بچی، کیونکہ انہوں نے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں لی، صرف انہوں نے خدا کے کلام پر عمل کیا۔ اسی طرح جو دوسری پریشانی ہے اسی طرح کی ہے، وہ بھی دانیل کی کتاب میں دانیل کی کتاب اس کے 6 باب میں ہم ایک سزا کا ذکر پڑھتے ہیں۔ اس کے 6 باب کی 6 آیت سے 10ویں آیت تک پڑھیں گے۔ پس یہ وزیر اور ناظم بادشاہ کے حضور جمع ہوئے اور اس سے یوں کہنے لگے کہ اے دارا بادشاہ، اب تک جیتا رہے۔ مملکت کے تمام وزیروں اور حاکموں اور ناظموں اور مشیروں اور سرداروں نے باہم مشاورت کی ہے کہ ایک خسروانہ آئین مقرر کریں اور ایک امتناعی فرمان جاری کریں، تاکہ اے بادشاہ 30 روز تک جو کوئی تیرے سوا کسی معبود یا آدمی سے کوئی درخواست کرے شیروں کی ماند میں ڈال دیا جائے۔ ہے نا پریشانی کی بات؟ شیر، بچوں کو جب ڈرایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ شیر کے آگے ڈال دیں گے تجھے، شیر تجھے کچا چبا جائے گا۔ تو یہاں پر نافرمانی کی جو سزا مقرر کی گئی وہ شیروں کی ماند میں پھینکا جائے گا۔ بھوکے شیروں کی ماند میں۔ اب اے بادشاہ اس فرمان کو قائم کر اور نوشتہ پر دستخط کر، تاکہ تبدیل نہ ہو جیسے مادیوں اور فارسیوں کے آئین جو تبدیل نہیں ہوتے۔ پس دارا بادشاہ نے اس نوشتہ اور فرمان پر دستخط کر دیے۔ اب آگے خدا کے
راست باز بندہ دانیل کا ذکر آتا ہے کہ جب اس کو اس فرمان کا، اس حکم کا پتہ چلا تو وہ کتنا ڈر گیا، وہ کتنا ڈر گیا تھا، اور کس سے ڈرا تھا؟ بادشاہ سے، شیروں سے، یا ان وزیروں مشیروں سے نہیں، بلکہ وہ اپنے خدا سے ڈرا، جو کہتا ہے قیامت اور زندگی میں ہوں، کوئی بھی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ تو وہ ڈرا، بلکہ اس کے بارے میں لکھا ہے، اور جب دانیل نے معلوم کیا کہ اس نوشتہ پر دستخط ہو گئے تو اپنے گھر میں آیا، اور اس کی کھڑکی کا دریچہ یروشلم کی طرف کھلا تھا۔ وہ دن میں 3 مرتبہ حسب معمول گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا رہا۔ شیروں سے ڈرا وہ۔ جب بچے کو چڑیا گھر لے کر جائے نا، جب شیر کے پنجرے کے پاس لے کر جاتے تو بچہ اگر ماں نے اٹھایا ہو تو ماں کو چمٹ جاتا ہے، اگر باپ نے اٹھایا ہو تو باپ کو چمٹ جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ میرا ایک بیٹا تھا، 5 سال کی عمر میں وہ خدا کے پاس چلا گیا۔ اس کو بڑا شوق ہوتا تھا چڑیا گھر جانے کا۔ جب وہ 5 سال کا ہوا تو وہ خدا کے پاس چلا گیا۔ وہ میری بیٹی لائکا سے چھوٹا تھا، اور جب دانیل کی یہ لوگوں نے بات دیکھی کہ اس نے بادشاہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، تو وہ بادشاہ کے پاس گئے اور بادشاہ نے کہا کہ بادشاہ، دانیل نے تیرے فرمان کی نافرمانی کی ہے، تو اپنے حکم کے مطابق جو سزا مقرر کی گئی ہے وہ اس کا حکم دے۔ تو دانیل کو اس نافرمانی کی سزا کیا ملی کہ شیروں کی ماند میں پھینک دیا گیا۔ جب اس کو شیروں کی ماند میں پھینک دیا گیا تو وہ پھر بھی نہیں ڈرا، اور وہ اسی روٹین کے ساتھ شیروں کی ماند میں بھی خدا کی حضوری میں جھک گیا۔ اس نے خدا کو پکارا اور خدا نے اپنا پاک روح نازل فرمایا اور شیروں کے منہ بند کر دیے۔ اور 20ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور جب بادشاہ صبح سویرے اٹھا اور جلدی سے شیروں کی ماند کی طرف چلا، اور جب ماند پر پہنچا تو غمناک آواز سے دانیل کو پکارا۔ بادشاہ نے دانیل کو خطاب کر کے کہا، بادشاہ نے دانیل کو برکت دی تھی جب اس نے دانیل کو پکارا تھا، اے دانیل زندہ خدا کے بندے، کیا تیرا خدا جس کی تو ہمیشہ عبادت کرتا ہے قادر ہوا کہ تجھے شیروں سے چھڑائے؟ برکت بھی دی ہے اور ڈاؤٹ بھی ہے، لیکن جب فکریں اس پر ڈال دی جائیں تو پھر اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، تیری فتح کہاں ہے؟ میرے زندہ خدا کے سامنے موت بھی زندگی میں چینج ہو جاتی ہے۔ تب دانیل نے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ اب تک جیتا رہ،
میرے خدا نے اپنے فرشتہ کو بھیجا اور شیروں کے منہ بند کر دیے، اور انہوں نے مجھے ضرر نہیں پہنچایا، کیونکہ میں اس کے حضور بھی بے گناہ ثابت ہوا، کیونکہ میں نے اس کی حقیقت کو، اس کی صفات کو اپنی زندگی میں رکھا ہے کہ میرا خداوند چھڑانے پر قادر ہے، اور میں نے اپنی یہ فکر اپنے خدا پر ڈال دی، کیونکہ میں اس کے حضور بھی بے گناہ ثابت ہوا، اور تیرے حضور بھی اے بادشاہ میں نے خطا نہیں کی، کیونکہ تیرا تو وجود ہی فانی ہے، تیرا حکم بھی فانی ہے، لیکن اس کا وجود لاسانی ہے، لازوال ہے، غیر فانی ہے، اور اس کا کلام کبھی بھی بے تاثیر واپس اس کے پاس نہیں جاتا، بلکہ اثر دکھاتا ہے، قوت دیتا ہے، زندگیاں چینج ہو جاتی ہیں۔ پھر بادشاہ نے اس حقیقت کا اقرار کیا۔ آگے 26ویں آیت میں لکھا ہے، بادشاہ اپنے لوگوں سے کہتا ہے، میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں، میری مملکت کے ہر ایک صوبہ کے لوگ دانیل کے خدا کے حضور ترسان اور لرزان ہوں، کیونکہ وہی زندہ خدا اور ہمیشہ قائم ہے، اور اس کی سلطنت لازوال ہے، اور اس کی مملکت ابد تک رہے گی، وہی چھڑاتا اور بچاتا ہے، اور آسمان اور زمین میں وہی نشان اور عجائب دکھاتا ہے، اسی نے دانیل کو شیروں کے پنجوں سے چھڑایا ہے، اس نے دانیل کے منہ سے نکلے ہوئے کلام کو قبول کیا، اور اس نے دل سے یہ اقرار کیا کہ وہی خداوند ہے، وہی زندہ خدا ہے، وہی ابد تک قائم ہے، وہی چھڑاتا ہے اور وہی بچاتا ہے، جس نے دانیل کو شیروں کے منہ سے چھڑایا۔ یہ اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نہیں تھے، اس کی روح کے الفاظ تھے، جس نے دانیل کے منہ سے نکلے ہوئے خدا کے کلام کو قبول کیا، کہ فکر کرنے والا اور فکروں سے بچانے والا زندہ خدا ہے۔ دانیل کے دوستوں کے واقعے کو بھی آپ دیکھ لیں کہ مورت کو سجدہ نہیں کرنا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ بھی تانوں پتہ نہیں کہ تانوں میرے ہاتھوں کوئی بھی نہیں بچا سکتا؟ تو وہ 3 خدا کے بندوں نے جو خدا کی محبت سے بھرے ہوئے، ایمان سے بھرے ہوئے، صدرک میثق عبدالنجو نے بادشاہ کو کیا جواب دیا کہ بادشاہ اس امر میں ہم تجھے کوئی جواب نہیں دینا چاہتے، سزا کیا تھی ان کی نافرمانی کی کہ ان کو آگ کی جلتی ہوئی بٹی میں پھینک دیا جائے گا جو بادشاہ کی بنائی ہوئی مورت کو سجدہ نہ کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس امر میں تجھے کوئی جواب دینا نہیں چاہتے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس پر ہمارا ایمان ہے، وہ ہمیں تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا، نہ بھی چھڑائے پھر بھی ہم تیری بنائی ہوئی مورت کو سجدہ نہیں کریں گے۔ کوئی پریشانی نہیں تھی، دل خدا سے لگا ہوا تھا، خیال سوچیں خدا کے ساتھ لگے ہوئی تھی، اور خدا نے ان تینوں کے دلوں کو، خیالوں کو اپنے میں محفوظ رکھا، ورنہ موت کو سامنے دیکھ دیکھ کے تو بڑے سے بڑا 30 مار خاں بھی ٹھس ہو سکتا ہے، لیکن جن کے نتنوں میں خدا نے اپنا دم پھونکا وہ کبھی بھی کمزور نہیں پڑتے، چاہے موت ان کے سامنے ہو، چاہے آروں سے ان کو چیر دیا جائے،
چاہے سلابوں میں سے ان کو گزارا جائے، چاہے آگ پر ان کو چلایا جائے، ان کے دل کبھی بھی نہیں ڈولتے، بلکہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے ایمان میں، ان کے اندر خدا کی شہادتیں ہیں، خدا کا مار کھایا جانا ہے، جو ان کی محبت میں اس نے سب کچھ کیا، سہا۔ تو بادشاہ ان کے جواب سے بڑا غصے میں آیا اور کہا کہ آگ کو اور زیادہ بڑھا دو اور ان کو باندھ کر آگ میں پھینک دو۔ اور لکھا کہ جو پہلوان خدا کے ان 3 بندوں کو آگ کی بٹی میں پھینکنے گئے، وہ آگ کی تپش سے ہی مر گئے، لیکن وہ جب بٹی کے اندر پھینکے گئے تو ان کی رسیاں بھی کھل گئیں، اور 3 کی جگہ کتنے ہو گئے؟ تو چوتھا کون تھا؟ میرا اور آپ کا منجی خداوند یسوع مسیح، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کے ہمیشہ ساتھ ہے، چاہے وہ آگ کی جلتی ہوئی بٹیوں میں پھینکے جائیں، چاہے وہ آروں پر چیرے جائیں، چاہے وہ آگ پر چلائے جائیں، چاہے وہ سلابوں میں سے گزریں، چاہے وہ بحر کلزم میں سے گزریں، وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہے، کیونکہ اس کو ان کی فکر ہے۔ کس کو ہماری فکر ہے؟ ہمارے یسوع کو، اور ہمارا یسوع ہر چیز پر قادر ہے، ابدیت کا باپ ہے، سلامتی کا شہزادہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہر چیز مہیا کرنے والا، ہر چیز دینے والا خدا ہے۔ تو فکر کیا ہے؟ ایک دیمک ہے، اس سے بچنا، اس دیمک سے بچنا ہے ہم نے، تاکہ ہم خدا کے کام اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے ساتھ، زندگی تندرستی کے ساتھ کریں، بھاگ بھاگ کے، اچھل اچھل کے، دوڑ دوڑ کے، ابلیس کو اپنے پاؤں کے نیچے کچلتے ہوئے کرنے ہیں۔ تو فکریں چھوڑنی ہیں اور اپنے دلوں کو خدا کے لیے کھولنا ہے، اپنے خیالوں کو خدا کے سپرد کرنا ہے، کیونکہ ہمارے خیال نہیں، اس کے خیال ہمیشہ قائم رہیں گے، ہمارے ارادے نہیں، اس کے ارادے ہمیشہ قائم رہیں گے۔ تو خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ بڑی برکت دے، اور ہمیشہ آپ کو اپنی سلامتی میں، اپنے فضل میں رکھے، آمین۔